پاکستان جیسے ملک میں نیوٹرلٹی یا غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن کسی ایک یا متعدد سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں ڈالتی ہے تو اس خاص جماعت یا جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آنے لگتی ہے، جبکہ مخالف جماعت کو جانبدار۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اس قدر طاقتور ہے اور سیاسی جماعتیں اس قدر کمزور و لاچار کہ کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر ہم ماضی قریب پر نظر ڈالیں تو پی ٹی آئی ون مین پارٹی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان کبھی وزارت عظمیٰ کے مسند پر براجمان ہو سکتا ہے، مگر پھر اسٹیبلشمنٹ اس پر مہربان ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں پی ٹی آئی ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ اب تک اسٹیبلشمنٹ حسب عادت اپنی فیوریٹ پارٹی مسلم لیگ نون سے اکتا چکی تھی اور اس سے کھٹی لائن لگانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لہذا نواز شریف اور اس کی پارٹی کو ہر طرح سے زیر افتاب لایا گیا اور آخر کار خالی ہاتھ گھر بھیج دیا گیا۔ تب تک عمران خان اور اس کی پارٹی پر ہوم ورک مکمل ہو چکا تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بننے کے لیے بالکل تیار تھے۔ پھر وہی ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں بائی ہوک اور بائی کروک عمران خان کو وزارت عظمیٰ دلا دی گئی اور اپنے پورے سپورٹ کا وعدہ بھی کیا گیا، مگر المیہ یہ ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ نہ مستقل مزاج ہے نہ اچھا منصوبہ ساز۔ یہ بہت جلد ہی اپنی تخلیق سے بیزار ہو جاتی ہے اور نیا مہرہ تخلیق کرنے یا بازار سے خریدنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ عمران کی حکومت کو 2.5 سال بھی نہیں گزرے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ کام کرنے میں مسائل پیش آنے لگے اور آخر کار انہیں بھی گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ریڈی میڈ کھلونا موجود نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے انہی کی طرف رخ کیا جن کو صرف 3 سال پہلے ذلت کے ساتھ ایوان اقتدار سے نکال باہر کیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے آپشنز پر غور و فکر کرنے اور نیا مہرہ تخلیق کرنے کے لیے چونکہ وقت چاہیے، لہذا وقتی طور پر عمران خان کو نکال کر انہی چلے ہوئے کارتوسوں کو استعمال کیا جائے، پھر بعد میں انہیں بھی دوبارہ گھر بھیج دیا جائے۔ لہذا نواز شریف اور اس کی پارٹی جو اس وقت تک ببانگ دہل اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے میں مصروف تھے اور نام لے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں کو بے پردہ کر رہے تھے، کو گرین سگنلز ملنا شروع ہو گئے اور مثبت پیغامات جانے لگے۔ ساتھ ہی زرداری اور مولانا کو بھی شراکت داری کے پیغامات موصول ہونے لگے۔ نواز شریف نے ایک دم پلٹی کھائی اور اپنے توپوں کا رخ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھی عمران خان کی طرف کر لیا اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو پس پش ڈال دیا اور ایک بار پھر مورا بننے کو تیار ہو گئے۔ اب زرداری، نواز اور مولانا کے کیمپ سے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عمران خان کی حکومت نہ صرف معاشی، گورننس اور انتظامی لحاظ سے بدترین حکومت ہے، بلکہ خارجی محاذ پر بھی ان کے ناکامیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے حکومتوں کو لانا اور انہیں گرانا درست ہے؟ پاکستان پچھلے 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ایک بازیچہ بنا ہوا ہے یا بقول چندے تجربہ گاہ ہے۔ ایک نسل جو 1947 میں پیدا ہوئی تھی، ان میں سے اکثر یا دنیا سے گزر گئے ہیں یا قریب المرگ ہیں، وہ اسی تماشے کو دیکھتی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ مزید کتنی نسلیں کچلی جائیں گی، مزید کتنے بچے جوان اور جوان بوڑھے ہوں گے، مگر یہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔ کب پاکستان کے عوام کو ان کا حق انتخاب حکمران دیا جائے گا، کب عوام اپنے فیصلے خود کر سکے گی؟ مزید یہ کہ کیا واقعی اس تمام منظرنامے میں واحد قصوروار اسٹیبلشمنٹ ہے؟ میرے نظر میں ان سب میں اسٹیبلشمنٹ کا قصور تقریباً صفر ہے، کیونکہ یہ عین فطرت انسانی ہے کہ جہاں جہاں خالی جگہ چھوڑی جائے گی وہاں وہاں طاقتور طبقے پڑاؤ ڈال لیں گے۔ ہماری قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم ایماندار، نڈر اور عوامی رہنما پیدا ہی نہ کر سکے۔ ہمارے پاس عوامی سیاستدانوں کی ہمیشہ سے کمی رہی اور عوامی طاقت والی جگہ ہمیشہ خالی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جگہ خالی دیکھ کر یہاں آ کے بیٹھ گئی اور عین انسانی فطرت کے مطابق تمام طاقت کو اپنے پاس منجمد کرنے لگی۔ نتیجہ یہ کہ وہ اس قدر طاقتور ہو گئی کہ سیاسی رہنما ان کے ہاتھوں کے کھلونے بن گئے۔ مزید یہ کہ عوامی ذہن سازی اس طرح سے کی گئی کہ اس قوم کے واحد نجات دہندہ اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا گیا اور سیاسی لیڈرز کا امیج غدار اور کرپٹ کے طور پر پیش کیا گیا، جس کا نتیجہ عوام کے سیاسی لیڈران پر بے یقینی کی صورت میں آیا۔ اس کا حل انتہائی سادہ مگر تقریباً ناقابل عمل ہے، وہ یہ کہ ملک کے تمام سیاسی رہنما و جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو نو کہہ دیں۔ ہر جماعت ملکی و عوامی مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بننے سے انکار کر دے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی ایسے معاہدے یا انڈرسٹینڈنگ سے گریز کرے جو وقتی طور پر تو ان کے شخصی اور پارٹی مفاد میں ہو مگر جمہوری اور قومی نقصان کا باعث بنے۔ ہر جماعت صرف اپنے حقیقی ووٹ پر انحصار کرے اور اسٹیبلشمنٹ کے آفرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مقبول ترین جماعت کو حکومت بنانے دے۔
ہر پارٹی اپنی طاقت کا محور صرف اور صرف عوامی ووٹ کو قرار دے اور کسی بھی غیر جمہوری اور غیر عوامی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے، مگر یہ سب تب ہی ممکن ہے جب پاکستان کا ہر ایک سیاسی جماعت، چھوٹا و بڑا، علاقائی و قومی، مذہبی و لبرل، تمام کے تمام یہ عہد کر لے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنا ہے اور ان کے کسی بھی آفر یا دھمکی کو بالائے طاق رکھ کر صرف عوامی ووٹ کے بلبوتے پر سیاست کرنی ہے۔ حالات حاضر میں یہ ناممکن ہے کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنی شخصی اور جماعتی فائدے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ شخصی اور جماعتی فائدے کے لیے قومی اور جمہوری مفاد کو قربان کرنے کو ہم وقت تیار ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ملکی اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے باز آئے گی، کیونکہ یہ ممکن ہے نہیں، بوجہ کہ کوئی بھی شخص ایک لامتناہی طاقت و اختیار کو برضا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت سے صرف سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہی روک سکتی ہیں، ان کو سیاسی معاملات میں irrelevant بنا کے۔